انا ربکم الاعلی، یہ الفاظ ہیں ملعون فرعون کے، جس کو خدائی کے دعوے پر اللہ رب العزت نے سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ سب سے یہی کہتا تھا میں خدا ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نافرمانی بہت ناگوار گزری۔ اور ناظرین گرامی، خدائی کے اس دعوے پر تا قیامت اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک پاک باز عورت کے بارے میں، جو عورت ہو کر کئی مردوں پہ سبقت لے گئی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ حضرت آسیہ کی فرعون سے شادی اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی اللہ نے فرعون سے کیسے محفوظ رکھا، یہ سب باتیں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایمان قبول کیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کیا۔ تاریخ کے پنوں میں موجود ہے کہ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن حضرت آسیہ اور ان کے والد بالکل راضی نہ تھے، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و جبر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور اپنی طاقت کے زور پر حضرت آسیہ سے اس نے شادی کر لی۔ ان کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر فرعون سے نکاح نہ کیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن شادی ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کی عزت کو محفوظ رکھا۔ بے شک اللہ رب العزت عزتوں کا محافظ ہے، اور وہ آپ پر فرعون قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مبصرین کی رائے ہے کہ شادی کی پہلی رات فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے جو ہی کمرے میں گیا تو اس پر اللہ نے نیند کو غالب کر دیا اور وہ ساری رات سوتا رہا۔ کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آسیہ جیسی نیک پاک باز عورت کو فرعون کے شر سے بچانے کے لیے اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادوں میں کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکا، اور حضرت آسیہ سے محبت کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ بعض تاریخ دانوں کی رائے ہے کہ فرعون کو ایسی عجیب بیماری لاحق ہو گئی کہ طبیبوں نے اس کو عمر بھر صحبت سے روک دیا۔ محترم ناظرین، عقل کی کسوٹی پہ اس واقعے کو پرکھا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ میرے رب نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ کچھ روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن وہ لڑکی لبالغ تھی۔ ایک رات فرعون نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ اس کا محل زمین بوس ہو گیا، اس کا سارا بدن خوف سے لرزنے لگا۔ صبح ہوئی تو نجومیوں کو بلوا کر تعبیر معلوم کی۔ نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارا تخت و تاج الٹ کر رکھ دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم عام جاری کر دیا، بنی اسرائیل جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو، بچے کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو قتل نہیں کرنا، تاکہ بنی اسرائیل کی نسل پروان چڑھے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ نے فرعون کی فوج کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ یہ صندوق ایک تیزی سے گزرتا ہوا ایک نہر کے راستے فرعون کے محل پہنچا۔ یہ وہی نہر تھی جو دریا میں سے گزرتی تھی اور قریبی بستیوں کو آزیر آب کرتی تھی۔ دریا کی لہروں سے بہتا ہوا یہ صندوق اللہ کے حکم سے فرعون کے محل کے قریب پہنچا
تو فرعون نے حکم دیا کہ صندوق کو محل میں کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ ناظرین محترم، حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ تجویز کیا۔ موسیٰ دراصل قبطی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پانی اور درخت کے ہیں۔ اگرچہ یہ صندوق پانی میں درختوں کے قریب پایا گیا، اسی مناسبت سے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ کا پرنور چہرہ دیکھ کر بی بی آسیہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون سے مخاطب ہوئیں کہ یہ بچہ آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ لیکن نامراد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر حضرت آسیہ کی طرح فرعون بھی حضرت موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتا تو ضرور ہدایت پا لیتا۔ حضرت آسیہ کو قرآن مجید میں خواتین کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے مظالم کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور محل میں جادوگروں کا مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپا لیا۔ لیکن جب فرعون کا جھوٹا خدائی کا دعویٰ عام ہونے لگا اور لوگوں کو خود کو سجدے کروانے کے لیے حکم جاری کرنے لگا تو حضرت آسیہ نے کھلم کھلا اس کی شدید مخالفت کی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ حضرت آسیہ بھی اسی خدا پر ایمان لائی ہیں تو دن رات ان کا جینا اجیرن کر دیا۔ طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے جانے لگے، لیکن ظالم اور جابر شور کی سختیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے متزلزل نہ کر سکیں۔ حضرت آسیہ صرف خدا واحد کی عبادت کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے لوگ فرعون کے غضب کی بھینٹ چڑھنے لگے اور سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص جس کا نام قرآن مجید میں مومن آل فرعون کہا گیا ہے، ظلم و ستم کے ساتھ بڑی بے دردی سے فرعون نے قتل کروا دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ نے کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ فرعون غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ رضی اللہ عنہا کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ ان پر طرح طرح ظلم ڈھائے گئے، ان کو بہت زیادہ مارا گیا اور زد و کوب کیا گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں لوہے کی کیلیں گڑوا دی گئیں، پتھر آپ کے سینے پہ رکھ کر آپ کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا گیا اور آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، ایک بار سوچ کر تو دیکھیے کہ تن تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا یہ عمل، اور ہاتھوں اور پاؤں میں لگائی جانے والی یہ کیلیں اور گرم ریت پر لٹایا گیا یہ بدن، آخر یہ بھاری پتھر بھی ان پر رکھا گیا، پھر بھی حضرت آسیہ اپنی ماں پر ذم و استقلال کے ساتھ قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ کی پناہ کی طلبگار رہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی، چٹان کو ان پر گرا کر ان کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ کا مزار پرانوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی کے ابواب میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صابر اور شاکر رہنا عزم اور استقلال کا بہت بڑا درس دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت آسیہ جیسا عزم و استقلال عطا کرے اور بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔